نمبر 18 ہے، جو پارہ میرے اور آپ کے سامنے کھلا ہے، یہ صفحہ نمبر 18 ہے، اور ہم نے سورۃ التوبہ کی 97 آیات پڑھ لی ہے۔ آج کا سبق آیت نمبر 98 سے شروع ہوگا۔ 11واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور 97 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ کہ اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کی کتاب کو سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، 11واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی ہم نے 97 آیات پڑھ لی۔ گزشتہ آیات بینات میں منافقین کا ہی تذکرہ تھا، اور خاص کر ایک اہم بات جو گزشتہ سبق کے اندر بات ہوئی تھی، لیکن شاید دوستوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو اس واضح، یہ آیت نمبر 96 ہے۔ دیکھیے اس کو، یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر اس آیت کی وضاحت کر دوں۔ یحلفون لکم لترضوا، وہ آ کر تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں۔ فإن ترضوا عنہم، پس اگر تم راضی ہو بھی جاؤ، فإن اللہ لا یرضى، پس بے شک اللہ راضی نہیں ہوگا، عن القوم الفاسقین، اس لیے کہ فاسق قوم۔ اس سے بعض دوست یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ اس آیت سے مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اگر آپ راضی ہو بھی جاؤ تو میں راضی نہیں ہوں۔ یاد رکھیے ایک بات، کسی قرآن میں، قرآن کے کسی آیت میں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں ایسا واقعہ نہیں ملتا، نہ ایسی بات ملتی ہے جس پر حضور راضی نہ ہوں اور اللہ راضی ہو جائیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے جمع کا لفظ صیغہ استعمال کیا، یحلفون لکم، یعنی اس سے مراد مسلمان ہے، اہل ایمان ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تو ہم لوٹا دیے گئے، اللہ نے کہا اب یہ آپ کے ساتھ نکلنے کی کوشش کرے، آپ کہے نہیں گھروں میں بیٹھے رہو، تمہاری منافقتیں کھل کر واضح ہو گئی ہیں، اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اب یہ تو حضور کی بارگاہ سے منافق ٹھہرے تھے، جو حضور کی بارگاہ سے منافق ٹھہرا وہ مسلمانوں کی نگاہ میں کیسے جج سکتا تھا؟ لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ حضور کی نگاہوں میں تو گر گئے ہیں، کم از کم جو اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے بھائی ہیں، عزیز، ان کو تو کوئی بہانہ بنا کر راضی کریں۔ تو وہ آ کر قسمیں کھانے لگے اپنے عزیز مسلمانوں کے سامنے، حقیقی اہل ایمان کے سامنے، کہ اللہ کی قسم حضور سمجھ نہیں رہے، ہم تو اس وجہ سے نہیں جا سکی، مجبوریاں آپ خود جانتے ہیں مجبوریوں کو۔ تو مسلمان مجموعی طور پر دل کے نرم تھے، رشتہ دار بھی تھے، اپنے بھائی بھی تھے، تو صرف نظر کر جاتے تھے۔ یہاں اللہ نے فرمایا یحلفون لکم لترضوا، اہل ایمان اگر تم ان کی قسموں پر راضی بھی ہو جاؤ نا، یہ چرب زبانی سے آپ لوگوں کو راضی کر بھی لیں، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں ہے، یہ عام مسلمانوں کے حوالے سے اللہ نے بات کی، یاد رکھیے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ اعراب جو دیہاتی ہیں کفر کے حوالے سے، نفاق کے حوالے سے بڑے سخت ہیں، اللہ کی حدود کو جانتے نہیں ہیں، دین کو سیکھنا ان کے ہاں بڑی دور کی بات ہے، بس یہ اپنے ہی خاص معاملات کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ یہ گزشتہ آیات تھی، آج کا سبق آیت نمبر 98 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے ان آیات میں کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الاعراب، اعراب دیہاتیوں کو کہا گیا، دیہاتیوں میں سے من یتخذ، وہ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، ما ینفق، جو کچھ وہ خرچ کر رہے ہیں، مغرمن، وہ چٹی ہے، وہ تاوان ہے، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، وہ دیکھ رہے ہیں کہیں تم کسی گردش ایام کے اندر آ جاؤ، علیہم، ان پر، دائرۃ السوء، انہی پر یہ گردش بہت بری ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والے۔ اب جو دیہاتی جو تھے انہیں تو پتہ نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ سے ماضی کے اندر جو عرب کے قبائل تھے لوٹ مار کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، کسی بڑے قبیلے کے ساتھ اگر گٹھ جوڑ ہوتا تھا اسی بنیاد پہ ہوتا تھا، یہ مال لوٹے گا ہم اس کے حصے دار ہوں گے۔ ایک اسلامی ریاست نے ایک آئین، ایک قانون، ایک ترتیب، ایک فرق اور اجتماعی زندگی کی ترتیب مرتب کی جو قبائل لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، عرب کے دیہاتیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب ان سے زکوٰۃ اور صدقات مانگے کہ مغرمن، یہ تو ہمیں چٹی ہے، تاوان ہے، جب انہیں تاوان چٹی سمجھی اور ان کو دینا بھی پڑا، کیونکہ اسلام نے قانون بنا دیا جس کا اتنا سامان، اتنا مال ہے، 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، اس میں سے اسے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ جب اللہ نے قانون بنا دیے، اس پر ایک باقاعدہ ایک محکمہ بنا دیا، اور وہ جا کر لوگوں سے یہ زکوٰۃ لیتا تھا، جس کے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، دیگر جانور ہیں، ان میں سے جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ لیتا تھا، جو کھیت اور فصل اگاتے تھے ان سے عشر بھی لیتا تھا وہ محکمہ۔ اب ان کا لوگ یہ تو ہمیں پڑ گئی چٹی، ہم تو اس لیے ساتھ چلے تھے، کچھ مال آئے گا ہمارے پاس۔ فرمایا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، یہ منتظر ہے کوئی ایسے گردش میں تم پھنس جاؤ اور تم سے آزادی حاصل کر لیں، کوئی باہر سے آئے تم پر حملہ آور، تمہارے تختے کو الٹ دے، یہاں پر نظام طے و بالا کر دے۔ دوائر اس گردش کے منتظر ہیں کہ ہم پھنس تو گئے ان کے ساتھ، اب کوئی ایسا ہو کہ ہم ان سے بچ جائیں۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ کہتے ہیں انہی پر یہ برا گردش انہی پر آ گئی ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے بھی اور جاننے والے۔ ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، من یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُوا، اور چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، ما ينفقوا، جو بھی خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کے لیے، الا خبردار رہو، آگاہ رہو، انہا قربت لہم، انہوں نے وہ قربت پالی اس صدقہ اور خیرات کے ذریعے،
سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ انہیں داخل کریں گے اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ اس آیت میں پیچھے ان دیہاتیوں کا تذکرہ تھا جو منافق تھے، یا ان دیہاتیوں کا تذکرہ ہے جو ایمان والے تھے؟ یعنی کہ اللہ نے بتایا سارے دیہاتی کافر منافق نہیں تھے، کچھ ایسے دیہاتی بھی تھے جو ایمان والے تھے، اور وہ اللہ کے راستے میں دے کر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو دیا ہے، اللہ کا قرب ہمیں ملے گا اور حضور کی دعائیں میسر آئیں گی۔ کمال دیکھیے، اللہ نے اچھے دیہاتیوں کو بھی تذکرہ کیا، اس لیے دیہاتی علاقوں میں، شہری علاقوں میں دونوں قسم کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی۔ یہاں اللہ نے فرمایا کیسے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں دیہاتی لوگ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں قربت عند اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، گویا کہ صدقات اور خیرات اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جسے اللہ کا قرب مل گیا اسے دنیا اور آخرت میں اور کیا چاہیے ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی قربت۔ بندہ مومن ان دو چیزوں کی جستجو ساری زندگی کرتا ہے، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں اسے میسر آ جائیں، اس لیے وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ الا، آگاہ رہو، الا ہمیشہ وہاں آتا ہے جہاں کسی کو خبردار کرنا ہو، یا خبردار ایک طرف آگاہی کی بات کی جا رہی ہے اہل ایمان کے ساتھ، دوسرا یہ خبردار کیا جا رہا ہے وہ منافقوں کو بھی، دیکھو تم مال خرچ کرتے ہوئے تاوان سمجھتے ہو، یہ مال خرچ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں اور رسول کی دعائیں چاہتے ہیں۔ الا، خبردار، انہا قربت اللہ، وہ جو مال میں خرچ کیا اس میں اپنے رب کی قربت کو پا لیا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ اپنی رحمت ان قریب داخل کریں گے، ان اللہ غفور رحیم، اگر کہیں کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون، جو پہلے سبقت لے گئے اسلام قبول کرنے میں، من المہاجرین والانصار، ان میں مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی پیروی اختیار کی، بإحسان، بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، وہ اپنے رب سے، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے اللہ نے جنت، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کی تکریم اور عزت کی ہے۔ وہ جو سب سے پہلے سبقت لے کر آئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ صحابہ میں ایمان لے کے آنے والوں سب سے پہلے مہاجر صحابہ میں ایمان لائے۔ انصار میں سعد بن معاذ ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، اسی طریقے سے اور بہت سے صحابہ ہیں جو انصار میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ الفاظ جو پہلے سابقون الاولون، جو سبقت کر لی پہلوں کے اندر، چاہے وہ مہاجرین میں تھے یا انصار میں تھے، والذین تبعوہم، اور جو ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کے بعد اسلام قبول کیا، بإحسان، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ گویا کہ صحابہ کو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، صحابہ راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، صحابہ بھی انسان تھے، کمی کوتاہیاں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، صحابہ سے بھی اپنی زندگی میں ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، لیکن حوالے سے ہم صحابہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے کہ فلاں اور فلاں نے ایسا کیا۔ صحابہ ایک کلاس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کلاس کے اندر جو ہے وہ افراد ہوتے ہیں، بڑے اور چھوٹے، کم یا زیادہ ذہین ہوتے ہی ہیں۔ بعض بچے بعض کلاس میں شرارتی ہوتے ہیں، بعض تیز ترار ہوتے ہیں، بعض بات کو جلدی پک کرتے ہیں، بعض کو تھوڑا زیادہ وقت لگ جاتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ کلاس میں ایک جیسے افراد، ایک جیسے ذہن کے لیول کے لوگ نہیں ہوتے۔ صحابہ بھی اسی طریقے کے انسان تھے، کوئی ایسے تھے فوراً بات کو سمجھ جانے والے تھے، کچھ ایسے تھے جنہیں بات دیر سے سمجھ آتی تھی، لیکن اس کے باوجود سارے کے سارے صحابہ ان سے اللہ راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ ان کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا، عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اسے ہم صحابہ میں کاؤنٹ نہیں کرتے، ہم اسے منافق ہی سمجھتے ہیں۔
اس کے بارے میں قرآن حدیث پہ واضح آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا، اس کو تو ہم صحابی رسول نہیں کہتے، لیکن اس کے بارے میں نہ قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہیں، ہم ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ وہ صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوا۔ یہ رضا ہی اصل جستجو ہے، صحابہ اسی رضا کے لیے ہی جیتے تھے اور اسی رضا کے لیے صحابہ اپنی جانیں دیتے تھے۔ جو صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے ہمیں اس سے اعراض کرنا چاہیے، اپنا دامن اس سے بچانا چاہیے کہ صحابہ پر جو اعتراض کرتا ہے اس محفل میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلق نہیں ہونے چاہیے۔ وہ جیسے بھی تھے اپنے نبی کے ساتھ مخلص تھے، اپنے جانثاریوں میں اپنے انداز سے لگے رہے یہاں تک کہ رب کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، گویا کہ اللہ نے کامیابیوں کے بارے میں وہ بتایا جو تمہاری نظر میں کامیابی ہیں وہ کچھ اور ہیں، اللہ کی نگاہ میں کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب و کامران ٹھہرا۔ میرے بھائی اسی طریقے سے یہ مملکت اسلامیہ پاکستان آج سے 78 سال پہلے دنیا کے اندر نقشے کے اوپر وجود میں آیا، اور اس لیے آیا کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے اور ہم اس کامیابیوں کو تلاش کریں گے جسے اللہ نے کامیابیاں کہا تھا۔ آج 14 اگست کا دن ہے اور اسی دن پوری قوم ایک آزادی کا تہوار مناتی ہے اور جھنڈے لہراتی ہے۔ افسوس کہ ہم نے جھنڈے لہرانے تو سیکھے پر ہم نے اپنے کرداروں کے جھنڈے سرنگوں کر لیے۔ یہی کردار کے جھنڈے تھے جب اس مملکت پاکستان کی پارٹیشن ہو رہی تھی، ہندوستان اور پاکستان علیحدہ علیحدہ ہو رہے تھے، کردار کے کئی ثبوت اور کئی طریقے ہمارے نگاہوں کے سامنے پھرتے ہیں۔ خود مسلمانوں نے سکھوں کے دروازوں پر اور ہندوؤں کے دروازوں پر وہ پہرے داری کی، ان علاقوں کے اندر جو سمجھ رہے تھے کہ یہ علاقہ پاکستان میں شامل ہو جائے گا، گرداسپور کا علاقہ، جونا گڑھ کے علاقے، کیونکہ طے ہو چکا تھا جب مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہاں پر وہ پاکستان بنے گا۔ لیکن ریڈ کلف نے کیا طریقہ اختیار کیا، سکھوں کو راضی کرنے کے لیے ایک بار پھر لگائی ہوئی لکیر کو پھر اپنے مرضی سے کھینچ لیا۔ کھینچنے سے پہلے مسلمان ان کے دروازوں پر پہرے دے رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر بعد جب نقشہ بدلا، وہی جو جن کے پہروں کے دروازے مسلمان کھڑے تھے انہی لوگوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ بڑی عجیب کیفیت تھی، کیسے کردار کے لوگ اپنے آپ کو بچا کر اس سرزمین پر پہنچے۔ لیکن اس سرزمین پر کیا ہم نے وہ کامیابیاں حاصل کر لی؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے اپنی فوج کو مضبوط کیا، اس ملک کا ایک آئین وجود کے اندر آیا۔ اس ملک کی 60% آبادی نوجوانوں کی ہے، اور وہ نوجوان دنیا کے کسی بھی نوجوانوں سے کم نہیں ہے۔ دنیا کے بہترین کھیت اور دنیا کا بہترین نہری نظام اور دنیا کا بہترین زمینیں اور بہترین معدنیات اس ملک کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا نقشہ بدلا نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ٹرمپ انڈیا پر تو کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور ڈبل سے ڈبل ان میں جرمانے کر رہا ہے، لیکن پاکستان سے بڑا خوش ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پاکستان نے خوش کر لیا اور راضی کر لیا ہے، اس کی نگاہیں کہاں ہیں آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ جس کو مفاد ہوتا ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ ایسے کچھ چیزیں ہمارے خطے میں موجود ہیں جس سے ان کی نگاہیں ہم پر رحم اور کرم کے حوالے سے جاگی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے الکفر ملت الواحدہ، رب نے فرمایا کفر ایک ملت ہے، یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، تم سب کچھ دے دے پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ 78 سالوں کے بعد آج آپ اور ہم وہیں کھڑے ہیں، آج بھی ہم تلاش میں ہیں ہمیں امن ملے، ہمیں سکون ملے۔ یہ معاشرہ فرقوں سے دور ہو کر، علاقائی تعصبات سے دور ہو کر، آپس میں نفرتوں سے دور ہو کر ایک خیر کے راستے پر گامزن ہو۔ 78 سال کے بعد اس لحاظ سے اسی سیڑھی پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کوئی جادو کی چھڑی ہو اور یہاں کا نظام بدل جائے۔ یاد رکھیے جادو کی چھڑی ہوتی یہ پاکستان کب سے پاکستان بن جاتا۔ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ اقبال نے اور دیگر لوگوں نے مل کر جدوجہد کی، اور یہ خون سے رنگی گئی یہ گلیاں ہندوستان اور پاکستان کی، پھر جا کر یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پر دیانت داری اور امانت داری اور رشوت خوری سے اپنے دامن کو محفوظ اس لحاظ سے کر لیں گے کوئی جادو کی چھڑی ہوگی۔ نہیں، یاد رکھو
اگر پہلوں کی کامیابیوں کا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے گزرتا ہے، یہ کوئی نئی دنیا اور نئے افراد نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے لا تعلق ہو جائیں۔ آپ اور ہماری کامیابیوں کے راستے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے گزرتے ہیں۔ اس لیے آئیے، آج 14 اگست کا دن ہے، ہم جہاں پر جھنڈے لگائیں وہاں سوچیں ہمیں کردار کے جھنڈوں کو بھی کھڑا کرنا ہے۔ وہ کردار جو امانت داری کا ہے، جو اخلاق کا ہے، جو سچ کا ہے، جو حق کا ہے، حق کا ساتھ دینے کے لیے جو کردار ہے، اس کو لے کر اٹھیں۔ نہیں تو یاد رکھیے 78 سال اور بھی گزر جائیں، ہم اسی طریقے سے ٹامکٹوں یا مارتے رہیں گے، اور وہ چیز، وہ منزل ہمیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی اس کی لاکھوں جانیں دے کر اس مملکت کو بنایا گیا تھا۔ ارے اللہ کے بندو، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ تو بڑی دور کی بات ہے 47 کا۔ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک LOC ہے، لائن آف کنٹرول، وہاں سے جو مقبوضہ کشمیر سے وہاں کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں پہلے اس سرزمین کو چومتے ہیں کہ زمین یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ کے نام پر وجود میں آئی۔ آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش کے اندر مجیب الرحمان اور اس کی ساری پارٹیوں کا کیسا ظلم رہا، وہ ظلم ٹوٹا ہے۔ اب بھی بنگلہ دیشی پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستانی جھنڈے لے کر وہ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اس ملک کی بنیاد محبت تھی، اخلاق تھا، کردار تھا۔ آج اسی اخلاق اور کردار کو کھوجنا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، تبھی وہ کامیابی میسر آئیں گی۔ نہیں تو منافقتوں کے ذکر اللہ نے قرآن میں کس واضح انداز سے کر دیے، وہ تمام منافقوں کی اقسام بتا دی، دیہاتی کیسے منافقت کرتے تھے اور شہری کیسے کرتے تھے، کن کی ناہم موقع سے وہ اپنے آپ کو نظریں چرا لیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھیں، یہ ہر دور کے لیے اللہ کی کتاب ہے۔ ہر دور میں اس کو اللہ کی رضا چاہیے، اس امت کو ہر دور میں اپنے نبی کی دعائیں اس امت کو لینا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو اسی رستے پر چلانا ہوگا، اسی بنیاد پر کھڑا کرنا ہوگا کہ اپنے کردار کے جھنڈوں کو بلند کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔